ایک تو گرمیوں کی سخت ترین حبس والی راتیں اور اوپر سے اس محلے میں جہاں آ کر ہم لوگوں نے مکان کرائے پر لیا تھا، یہاں بے حد مچھر تھے۔ میں دونوں بہن بھائیوں کو نیچے سلا کر چھت پر آ گئی تھی۔ یہ چھوٹا سا 2 ہی کمروں پر بنا ایک گھر تھا، کرایہ بھی مناسب تھا، لیکن ہم جیسے لاچار اور بے بس لوگوں کو اتنا کرایہ دینا بھی مشکل لگتا تھا۔ میں اپنے دونوں بہن بھائیوں کو ان پریشانیوں، مجبوریوں اور بے بسی کے حالات سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا، برداشت کیا، وہ بھی یہی سب کریں۔ میں ان کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں چھت پر کھڑی ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، اچانک میری نظر ساتھ والے گھر پر پڑی۔ یہاں ہلکی ہلکی سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ہمیں یہاں پر منتقل ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا، مگر میں نے آج تک اس گھر کو کبھی کھلا نہ دیکھا تھا۔ وہ تقریباً بند ہی رہتا، نہ ہی کبھی کوئی لائٹ جلتی نظر آتی، مگر آج اچانک سے وہاں روشنی دیکھ کر میں اس طرف متوجہ ہوئی۔ تو میں نے دیکھا وہاں صحن میں پڑی چارپائی پر کالے رنگ کے لباس میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں ہی بڑے پریشان ہیں۔ میں سوچنے لگی کہ شاید یہ بھی میری طرح دکھوں کے ستائے ہوئے ہیں اور یہاں آ کر نئے نئے آباد ہوئے ہیں، مگر اس کے بعد جو میں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی میری تو روح تک کانپ اٹھی۔ میرا نام فہیمہ ہے، میری عمر 25 سال ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور پھر ایک بھائی جو سب سے چھوٹا لاڈلا تھا۔ جب میرا یہ بھائی پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت پیچیدگیوں کے باعث میری اماں وفات پا گئی۔ تب میری عمر 10 سال تھی۔ اس وقت میری دادی جان حیات تھیں، انہوں نے ہی ہماری پرورش کی۔ دادی انتہائی مہربان خاتون تھی۔ ابا نوکری کے لحاظ سے معمولی کلرک تھے، مگر انتہائی ایماندار۔ رشوت کا کبھی 1 روپیہ انہوں نے لینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان کے خون میں شامل تھا، حرام کے 1000 لقموں سے حلال کا 1 لقمہ بہتر ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے میں اپنے بچوں کو کم کھلا دوں گا، مگر ہمیشہ حلال ہی کھلاؤں گا، مگر ان ہی جانتے تھے ان کی یہ ایمانداری ان پر بہت بھاری پڑ جائے گی۔ ماں کی کمی تو ہماری زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی تھی، مگر دادی نے کبھی پھر بھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ ہم تینوں کا پورا خیال رکھتی۔ میں نے ابھی 12ویں تک تعلیم حاصل کی تھی، ICS کر چکی تھی، جبکہ چھوٹی بہن 8ویں میں پڑھتی تھی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور دادی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ چھوٹے دونوں بہن بھائی ایک گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش تھے۔ ابا ہماری تربیت بھی ایسی ہی کر رہے تھے، جس میں صرف ایمانداری شامل تھی۔ میرے ساتھ میرے محلے کی ہی ایک دوست پڑھتی تھی، ہم دونوں نے اکٹھی ہی ICS کیا تھا۔ اس دن مجھے مشورہ دیا کہ میں ایک کورس کر لوں۔ پہلے تو میں نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے ایسے کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس جتنا اللہ تعالیٰ میرے ابا کو دے رہے ہیں ہم اتنے میں خوش ہیں۔ مگر پھر جب میں نے ابا سے یہ بات کی تو ابا نے کہا بیٹا کوئی ہنر سیکھ لو، کوئی خرابی نہیں۔ انسان پر کبھی بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں جب اسے اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے، اور اگر ہنر ہاتھ میں ہو تو انسان ہرگز بھوکا نہیں مرتا۔ یہ بات میں نے پلے سے باندھ دی اور دوست کو ہاں کہہ دی کہ چلو ہم دونوں مل کر ہی ایونٹ مینجمنٹ کا کورس شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دونوں نے کورس مکمل کر لیا۔ میری سہیلی نے تو ایک دفتر میں جاب کر لی، مگر میں دادی کے ساتھ گھرداری ہی سنبھالتی، کیونکہ دادی سے زیادہ کام کاج نہ ہوتے تھے۔ تقریباً گھر کے سارے کام میں ہی کرتی، اسی لیے میرا گھر سے باہر جا کر کام کرنا مشکل تھا۔ ویسے بھی ابھی میں اس کام میں زیادہ نہیں خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہے تو اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھو اور BS کر لو، مگر میں نے خود منع کر دیا اور کہا مجھے مزید نہیں پڑھنا، ویسے بھی مجھے کون سا نوکری کرنی ہے۔ ابا مسکرا کر ہمیشہ دعا دیا کرتے کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ دادی سے ہی میں نے گھر کے کام کاج سیکھ لیے تھے۔ پھر ایک دن ابا کے پاس دفتر میں ایک آدمی آیا جو کوئی غیر قانونی کام کروانا چاہتا تھا۔ اس نے رشوت کی آفر کی، مگر میرے ابا نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ کا جو بھی کام ہے صحیح طریقے سے کریں، اگر تو آپ اہل ہوئے تو کام ہو جائے گا، اگر نہیں تو ہرگز نہیں۔ اس طرح میں اپنے شعبے کے ساتھ بے ایمانی ہرگز نہیں کروں گا۔ آخرکار رب تعالیٰ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ وہ آدمی ہمارے شہر کا بڑا آدمی تھا، اس نے میرے باپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، مگر ابا پر تو دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ابا نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، جب اللہ پر یقین ہو تو یہ انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ دیتے۔
مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے امتحان لیتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ امتحان اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے تھے۔ شاید ہماری آزمائش تھی کہ ہم لوگ کتنے ثابت قدم ہیں۔ میرے ابا ثابت قدم رہے، وہ اپنی بات سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اس آدمی کا تعلق ہمارے شہر کے سیاستدان MP سے بہت گہرا تھا۔ اس نے MP کی فرمائش بھی ڈلوائی، مگر ابا نے انہیں بھی انکار کر دیا اس بات کا، اور ان لوگوں نے بہت غصہ کیا اور وہ آگ بگولا ہو گئے۔ دادی ابا کو لاکھ سمجھاتی رہیں کہ ایسے خطرناک لوگوں سے پنگا نہ لو، مگر ابا کہتے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے خون میں ایمانداری شامل ہے، میں کیسے بے ایمانی کر لوں، کیسے غیر قانونی کام کر دوں، جس چیز پر ان کا حق ہے ہی نہیں، میں وہ چیز انہیں کس طرح دے دوں۔ یوں میں اپنے پیشے کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے بچوں کے پیٹ میں ایک بھی لقمہ حرام کا جائے گا۔ دادی ابا کی بات سے خوش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ پریشان تھی کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے سیاستدان لوگ تو انسان کو گاجر مولی کی طرح ہی سمجھتے ہیں، جب چاہا کاٹ کر پھینک دیا۔ ابا کو بہت دھمکیاں ملنے لگیں، کبھی ان کی بیٹی کو گھر سے اٹھانے کی دھمکی مل جاتی اور کبھی جان سے مارنے کی، مگر ابا پر کسی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک رات ہم لوگ سب سو رہے تھے، اچانک ہمارے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ دستک بہت زوردار تھی کہ میرے دادی اور ابا کے علاوہ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی جاگ گئے۔ ابا جب دروازے پر کھڑے تو وہاں سول وردی میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ابا پہلے سمجھے شاید کوئی چور ڈاکو ہیں، مگر وہ ابا کو دیکھتے ہی بولے ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ ابا نے کہا مگر کیوں؟ میرے گھر کی تلاشی کس وجہ سے؟ ان میں سے ایک آدمی نے بتایا ہم اینٹی کرپشن سے آئے ہیں اور آپ پر رشوت لینے کا الزام ہے۔ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، آپ کا سابقہ ریکارڈ اچھا نہیں، آج تک آپ اتنی رشوت لیتے آئے ہیں اور کہاں جمع کر کے رکھا ہے؟ جناب پیسہ، گھر تو وہی معمولی سا ہے۔ ابا نے کہا دیکھیے آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا انسان ہرگز نہیں۔ مگر وہ لوگ ابا کو پرے دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر گھس گئے۔ ابا جلدی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور مجھے ایک طرف کر دیا اور دادی سے کہا فہیمہ کو اندر لے جائیے۔ ابا ڈر رہے تھے کہیں یہ لوگ انہی کے آدمی تو نہیں، مگر وہ واقعی اینٹی کرپشن کے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر میں ڈاکوؤں کی طرح ساری تلاشی لی، اللہ جانے وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا۔ تبھی ہمارے گھر کی الماری سے ایک بہت بڑا بیگ نکلا۔ انہوں نے جب بیگ کو کھولا تو اس میں اچھے خاصے پیسے تھے۔ پیسوں کو دیکھتے ہی کہنے لگے اچھا تو یہاں یہ پیسے جمع کرتے ہو، کتنے چالاک ہو تم اللہ بخش، بینک میں ایک پیسہ جمع نہیں کروایا کہ کہیں اینٹی کرپشن والوں کو خبر نہ ہو جائے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہم تمہاری ان کرتوتوں کو پاتال سے بھی کھود کر نکال لیں گے۔ وہ ابا کو بہت باتیں سنا رہے تھے، جبکہ ابا ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہے تھے۔ میرا یقین کریں میں نہیں جانتا یہ پیسے میرے گھر پر کیسے آئے، میرے تو اکاؤنٹ میں تھوڑی سی رقم ہے، وہ بھی جو میں نے اپنی تنخواہ سے بچا کر رکھی ہے تاکہ کل کلا کو اپنی بچی کی شادی میں خرچ کر سکوں۔ یہ پیسے حقیقت میں میرے نہیں، میں نہیں جانتا یہ گھر میں کہاں سے آئے۔ تبھی دوسرا آدمی کہنے لگا ارے دیکھو تو اس کی چالاکیاں، کیا اس گھر میں کوئی دوسرا بندہ پیسے رکھ گیا؟ تبھی دادی سر پیٹ کر رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ابا پریشان ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے کہ خدا کا واسطہ میری عزت کو یوں داغدار نہ کریں، میں نے اپنی اتنی زندگی میں آج تک 1 روپیہ حرام کا نہیں کمایا۔ تب انہوں نے ابا کو گرفتار کیا اور نہ جانے کہاں لے گئے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے، ایسے حالات میں مجھے اور دادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب دادی نے بتایا کہ ہمارے گھر کے ساتھ والی آنٹی جو کہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ والے گھر میں آباد تھیں، وہ یہ پیسوں کا بیگ لے کر آئی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو، اس میں کچھ میری قیمتی چیزیں ہیں۔ دادی نے وہ بیگ کھول کر نہیں دیکھا کہ بھائی کسی اور کی امانت ہے، اور وہ امانت کے طور پر رکھوا کر چلی گئی، مگر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کسی کی امانت رکھنے پر ہم لوگ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ دادی اپنا سر پیٹ رہی تھیں اور کہنے لگیں میں ہی مجرم ہوں تمہاری، بیٹا تم نے تو آج تک ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تمہاری ماں ہی تمہاری راہ کا کانٹا بن گئی۔ دادی اپنا سر پیٹتی جا رہی تھی، میں روتے ہوئے انہیں بار بار روک رہی تھی۔ دادی آپ کو کیا پتہ تھا کہ وہ خاتون دھوکے باز نکلے گی؟ خدا را آپ خود کو سنبھالیں۔ میں نے جلدی سے ماموں کو کال ملائی، میری امی کے سارے زیورات دادی نے میری نانی کے گھر رکھوا دیے تھے اور انہیں کہا تھا جو ہی فہیمہ بڑی ہوگی اس کی شادی پر لوٹا دینا۔ ابا تو کبھی بھی
ابا تو کبھی کبھی رات کو گھر بھی نہ آتے تھے، بس اسی وجہ سے دادی کو خطرہ تھا کہیں یہ زیورات چوری نہ ہو جائیں، اسی لیے وہ زیورات میری نانی کے گھر محفوظ رکھوا دیے، نہیں تو آج اینٹی کرپشن والے وہ سارے زیورات بھی لے جاتے۔ میرے ابو کا سارا بینک کا پیسہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اگلے دن وہ لوگ واپس آئے اور ہمارا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگے اور کہا یہ گھر خالی کرو، کیونکہ یہ گھر بھی رشوت کے پیسوں سے لیا گیا ہے۔ ہم لوگ ان کی منت سماجت کرتے رہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمیں گھر سے نہ نکالیے۔ میں بار بار سوال کر رہی تھی کہ میرے ابو کہاں ہیں، مگر کوئی نہیں بتا رہا تھا۔ ہمارا سارا گھر کا سامان سڑک پر پڑا تھا۔ دادی سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ دادی کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ ماموں بھی اسی وقت پہنچ گئے، دادی کو لے کر ہسپتال گئے، مگر دادی اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ایسے حالات میں ہم بالکل تنہا پڑ گئے تھے۔ ماموں، دادی کی میت اور ہم تینوں بہن بھائیوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ ددیال میں سے تو کوئی تھا نہیں۔ ابا کے دور کے کزن تھے، مگر ایسے حالات میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ ہر کوئی ہمارے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ میرے ابو کو لاکھ برا بھلا کہا جا رہا تھا، کوئی کہتا بڑا ایماندار بنا پھرتا تھا، اور اب دیکھو جب پتہ چلا ہے کہ آج تک کیا کچھ کرتا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا پیسہ اس نے کھایا ہوگا، کتنا حکومت کو ڈسا ہوگا، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے ابا بالکل بے قصور ہیں۔ دکھ تو مجھے تب ماموں کی بات کا ہوا جب ماموں نے کہا تیرا باپ اتنے لاکھ کماتا تھا، تم لوگ منع نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا پیسہ ہمارے گھر میں لائے؟ نہ جانے اللہ بخش بھائی کو کیا ہو گیا، وہ تو بڑے ایماندار بنے پھرتے تھے۔ اللہ جانے کب سے رشوت لینے کا کام انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ چلو اب سزا خود ہی بھگت رہے ہیں، پیچھے گھر والے بھی، ماں تو بیچاری چلی گئی، اب بچے رہ گئے ہیں، نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ تبھی میں یہ بات جان گئی کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ ہمارا مخلص ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہ سگا ماموں ہو یا سگا تایا۔ ان باتوں نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ اتنا دکھ تو دادی کے انتقال کا بھی نہ ہوا جتنی ماموں کی باتیں دل کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ماموں کو جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ایک طرف میرا باپ نہ جانے کہاں غائب تھا، وہ لوگ میرے ابا کو لے کر چلے گئے، کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف دادی کی موت نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی بلک کر رو رہے تھے۔ وہ تو سچائی اور حالات سے واقف نہ تھے، بس یہی پوچھتے کیا ابو کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور دادی بھی اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے ہماری زندگی میں؟ مگر میں انہیں اب کیا جواب دیتی؟ میں تو خود ٹوٹ گئی تھی، بالکل پتھر کی ہو گئی تھی۔ ماموں کے گھر میری دادی کا کفن دفن ہوا۔ ممانی تو پہلے ہی ہمیں دیکھ کر ایک آنکھ برداشت نہ کرتی، مگر نانی گھر پر موجود تھیں۔ اس وقت سارے دکھ درد نانی کی گود میں سر رکھ کر میں نے آنسو میں بہا دیے۔ ایک صرف بھری دنیا میں نانی رہ گئی تھی جو ہمارے دکھ میں شریک تھیں، نہیں تو ہر کوئی صرف طنز کے تیر چلا رہا تھا، دل پر وار کیے جا رہا تھا۔ نانی مجھے تسلی دیتی رہیں، بیٹا فہیمہ خود کو سنبھالو، کیوں روتی ہو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، دیکھ لینا تیرا باپ جلدی آ جائے گا بیٹا۔ مگر میں بالکل پتھر کی ہو گئی تھی۔ ابھی دادی کے انتقال کو کچھ دن گزرے تھے کہ ممانی کا رویہ انتہائی بدترین ہو گیا۔ ذرا سی بات پر لاکھوں طعنے دیتی، کچھ کھانے کو میرے چھوٹے بہن بھائی مانگتے تب بھی بہت باتیں سناتی اور کہتی باپ جا کر جیل میں بیٹھ گیا، ماں خدا کے پاس چلی گئی اور تم منحوس میرے گھر آ گئے ہو۔ پہلے اپنی ماں کو کھا گئے، باپ کو رسوا کر دیا، دادی کو بھی کھا گئے، اب کیا ہمیں کھانے کا پروگرام ہے؟ نانی نے بہت بار انہیں جھڑکا، منع کیا، مگر ممانی اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتی اور کہتی اگر اتنا خیال ہے تو علیحدہ گھر لے کر رہنا شروع کر دو، ہم سے نہیں ان کے خرچے اٹھائے جاتے، رشوت ان کا باپ لیتا رہا، سزائیں ہم کیوں بھگتیں بھائی؟ نانی تنہائی میں رو لیتی کیونکہ وہ خود کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن تو ممانی نے انتہا کر دی، جوں ہی ماموں گھر آئے تو نہ جانے کیا کیا باتیں ان کے کان میں بھر دیں کہ ماموں ہم بچوں سے متنفر ہو گئے۔ ماموں اور ممانی کا ہر وقت جھگڑا رہتا کیونکہ وہ ہمیں رکھنے کو تیار نہ تھیں۔ ماموں اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھے، مگر میاں بیوی کے جھگڑے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن آخر کار ماموں نے طیش میں آ کر نانی کو کہہ دیا اپنے نواسے نواسیوں کو کہہ دیں کہ اپنا انتظام کریں، ہم مزید انہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میری بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو کون وارث ہوگا ان کا؟
آپ تو خود کو نہیں سنبھال سکتی، مجھے اپنا گھر بھی چلانا ہے ماں جی، ان کے خاطر میں اپنا گھر تو برباد نہیں کر سکتا۔ نانی روتے ہوئے بولی، یہ کہاں جائیں گے بھلا، ان کا تو کوئی سہارا نہیں۔ تب ماموں نے کہا، یہ بات تو میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں جائیں گے، اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے نا تو رہیں، نہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلی جائیں۔ نانی بے حد بے بس اور مجبور تھی، وہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ تھی بڑھاپے کے باعث۔ تو میں نے نانی سے کہہ دیا، نانی جان، ہماری خاطر آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، ہمارا تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ نانی روتے ہوئے مجھے گلے لگا کر بولی، بیٹی کہاں جاؤ گی، زمانہ بڑا ہی خراب ہے، میں کیا کروں، اگر میرے بس میں کچھ ہوتا تو میں تمہیں کبھی جانے نہ دیتی۔ تبھی نانی نے مجھے میری ماں کے زیورات دیے اور کہا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئیں گے، مگر اپنا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھنا۔ اس دن میں ماموں کے گھر سے نکلی تھی، ماموں سامنے بیٹھے تھے، ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو منع نہیں کیا، اور منع بھی کیسے کرتے، وہ تو خود ہمیں گھر سے نکال پھینک رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر دوسرے شہر آ گئی، کیونکہ اس شہر کے لوگ سچائی جاننے کے بعد مجھے جینے نہ دیتے۔ طرح طرح کی باتیں سن کر میں تو اکتا گئی تھی، اپنے ابا کو ڈھونڈنا چاہتی تھی کہ آخر وہ لوگ میرے باپ کو کہاں لے گئے۔ میں نے دوسرے شہر جا کر چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ یہ محلہ کم گنجان آباد علاقے میں شمار ہوتا تھا، مگر یہاں کے لوگ بڑے ملنسار اور اچھے اخلاق کے تھے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کو اکیلے پا کر ہمارا بڑا خیال رکھتے۔ ساتھ والے گھر میں ایک آنٹی تھیں، وہ ہمارے گھر آتی جاتی رہتی۔ انہیں میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے ابا رشوت کے معاملے میں جیل میں بند ہے، بلکہ یہی کہا میرے ابا دوسرے ملک میں اور امی کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس ہمارا دنیا میں اور کوئی نہیں، ابا باہر پھنس چکے ہیں اور وہ کسی مسئلے کی وجہ سے پاکستان لوٹ کر نہیں آ رہے، وہ ہمارا بہت حد تک خیال رکھتی۔ امی کے تھوڑے سے زیورات بیچ کر میں نے گھر کے اخراجات پورے کرنے شروع کر دیے، مگر ایسا کب تک چلنا تھا، کام تو مجھے ڈھونڈنا تھا۔ ایسے میں نے آنٹی سے بات کی کہ میں نے ایونٹ مینجمنٹ کا کام بہت اچھے سے سیکھ رکھا ہے، اگر آپ مجھے کہیں کام پر لگوا دیں تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پتہ کرتی ہوں۔ اس رات میں بڑی پریشان تھی، کیونکہ ماں کے زیورات جو بیچے تھے ان میں سے کافی پیسے خرچ ہو گئے تھے، تھوڑے بہت پیسے بچے تھے۔ یہی سوچتی ہوئی چھوٹے بہن بھائیوں کو سلا کر خود چھت پر آ گئی۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر مجھے کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اسی عالم میں دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو سلا کر چھت پر چلی گئی، اپنی ہی پریشانیوں میں گم تھی۔ یہ گھر تھا تو ہماری پچھلی طرف، مگر اس کا سارا منظر ہماری چھت پر کھڑے ہو کر بآسانی نظر آتا تھا۔ یہ گھر ویسے تو کافی عرصے سے بند پڑا تھا، اسے تالا لگا ہوا تھا، مگر آج وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں حیرانگی سے اس طرف متوجہ ہوئی تو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ صحن میں بچھی چارپائی پر کالے رنگ کے کپڑوں میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا، مگر تھوڑی دیر بعد وہاں لاٹھی سنبھالے ایک بوڑھا آدمی عورت کے آ کر قریب بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی پریشان ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں سوچنے لگی کیا کوئی ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے، مگر پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے باہر کے دروازے سے ایک نوجوان داخل ہو رہا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں شاپر تھا، جسے دیکھتے ہی بوڑھی عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور امید بھری نظروں سے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ میں بڑے شوق سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اب مجھے انہیں دیکھنے میں اور دلچسپی محسوس ہوئی۔ تبھی اس نوجوان نے کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک 18-19 سالہ لڑکی آتی نظر آئی۔ شاید یہ پورا گھرانہ تھا، جن میں ایک مرد عورت اور ان کے 2 جوان بچے تھے۔ تبھی وہ لوگ صحن میں پڑی چارپائیوں پر بیٹھ کر شاپر سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ شاپر میں شاید کھانے کے لیے صرف 1 روٹی تھی، جس کے انہوں نے 4 ٹکڑے کیے اور آپس میں بانٹ کر کھانے لگے۔ وہ یوں کھا رہے تھے جیسے بہت عرصے سے بھوکے ہوں، مگر 4 لوگ، وہ بھی اتنے جوان، 1 روٹی میں کیسے گزارا کریں گے؟ ان کے حالات دیکھ کر مجھے تو اپنی مجبوری اور حالات بھول گئے تھے، اور میں سوچنے لگی کہ اس دنیا میں کتنے کتنے پریشان لوگ ہیں، اور پھر میں ان کے بارے میں پریشان ہونے لگی۔ میرے باپ نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی تو میرے پاس پیسے بھی ہیں، بس میں نے سوچ لیا تھا۔ اگلے دن ساتھ والی آنٹی ہمارے گھر آئی اور مجھے بتانے لگی، تمہیں پتہ ہے بیٹا، یہ جو تمہارا پیچھے والا مکان ہے، وہاں آ کر ایک فیملی آباد ہوئی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، نہ تو کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کہیں آتے جاتے ہیں۔ یہ لوگ تو مجھے خاصے مشکوک معلوم ہوتے ہیں،
تم ذرا ان سے بچ کر رہنا، اوپر سیڑھیوں والا دروازہ اچھی طرح لاک کر لیا کرو کیونکہ تمہاری چھت ان کی چھت کے ساتھ جڑی ہے، وہ مجھے تاکید کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ایک ہوٹل میں انہوں نے بات کی ہے، اگر کوئی ایونٹ وغیرہ کا کام کروانا چاہتا ہو تو وہ ہمیں بتا دیں گے، ہم لوگ کروا کر دیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ یہ آنٹی میرے لیے اچھی ثابت ہوئی تھی۔ کافی دن گزر گئے، ہوٹل والوں نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ اسی طرح پھر ایک دن رات پر جب میں چھت پر رات کے وقت ٹہل رہی تھی، آج بھی میں تجسس کے ساتھ اس گھر کا معائنہ کرنا چاہتی تھی، مگر آج مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ جو ہی میں سیڑھیوں کی طرف آنے لگی تو مجھے ایسا لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میری ٹانگیں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے کون رات کے اندھیرے میں ہماری چھت پر آ گیا تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مانو کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اور پھر جب میں اچانک پیچھے مڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہی لڑکا جو ساتھ والے مکان میں رہتا تھا وہ ہماری چھت پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، دیکھیے آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ مجھے آپ سے کام تھا۔ مجھے معلوم ہوا آپ ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی ہیں۔ دراصل میری بہن کی شادی ہے، ہم یہاں نئے نئے آئے ہیں، حالات بھی کچھ اتنے بہتر نہیں۔ میری اکلوتی بہن ہے، میں چاہتا ہوں اس کی شادی بالکل اسی طریقے سے ہو جیسی کہ ہم نے سوچ رکھا ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی، بس اسی لیے آ گیا تھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہ کام کرتی ہوں؟ بس مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے لڑکے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ انتہا کا خوبصورت تھا، گہری نیلی جھیل کے پانیوں سی آنکھیں، گوری رنگت، اور اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ جب یہ مسکرایا تو اس کے دونوں رخسار میں ڈمپل پڑتے تھے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ میں تو بس خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ آج تک اتنا خوبصورت لڑکا میں نے کب دیکھا تھا؟ میں خاموش تھی، تبھی وہ بولا، میڈم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو آپ کا معاوضہ پورا دوں گا اور وقت پر دوں گا، بس آپ کو میری مدد کرنا ہوگی کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ میری بہن کی شادی سر پر آن کھڑی ہے اور شادی بھی ضروری ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہے اور اس کے بعد ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ اب شادی کسی طور رک نہیں سکتی، اور شادی روک کر میں اپنی بہن کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اس کی مجبوری کو میں سمجھ رہی تھی، تب میں نے نہ جانے اسے کیوں ہاں کہہ دی، اور ویسے بھی کام تو شروع کرنا تھا نا، کہیں نہ کہیں سے تو کرنا تھا، سوچا یہیں سے۔ اور پھر ابھی تو فی الحال میرے پیسے تھے، پیسے لگا کر میں نے کام شروع کر دیا۔ 2 دن بعد اس کی بہن کی شادی تھی۔ اگلے دن میں اسی وقت چھت پر گئی تو وہ بھی چھت پر آ گیا۔ تب ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کس طرح کی سجاوٹ کرنی ہے۔ اس نے مجھے بتایا، ہمارے پاس تو بارات کو کھلانے کے لیے کھانا بھی نہیں، ہم انہیں کیا کھلائیں گے؟ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے میں نے کہا، کتنا انتظام ہے؟ تو اس نے کہا، زیادہ لوگ نہیں، سادگی سے نکاح ہوگا، بس کچھ ہی لوگ شامل ہوں گے۔ میں نے کہا، اتنے وسائل تو میرے بھی نہیں، مگر پھر بھی جہاں تک ہو سکا میں آپ کی مدد کر دوں گی۔ تب وہ مجھے دیکھ کر بولا، زیادہ نہیں، بس میٹھے چاولوں کی ایک تھال بنا دیجیے گا۔ اس کی فرمائش پر میں حیران ہو کر بولی، کیا آپ کی بہن کے باراتی صرف میٹھے چاول کھائیں گے؟ تو اس نے کہا، ہاں، بس کوئی 10 سے 15 لوگ ہوں گے، اور ہمارے علاقے کے لوگ میٹھا بے حد پسند کرتے ہیں۔ کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ تو وہ مسکرا کر میری بات کو ٹال گیا، کیا آپ بنا کر دیں گی میٹھے چاول؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو آپ کی محنت کا 1 روپیہ واپس کر دوں گا۔ میری طرف آپ کا یہ قرض ہوگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پاس اب پیسے بھی کم رہ گئے تھے، مجھے ان سارے پیسوں میں سارا خرچہ کرنا تھا۔ اسی دن بہن کو بھائی کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر کا دروازہ اندر سے لاک کروانے کے بعد میں بازار کو نکل گئی اور بازار سے کچھ سجاوٹ کرنے کی چیزیں خریدیں۔ آج پہلے دن میں ان کے گھر گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے اپنا نام اویس بتایا تھا، وہ گھر پر موجود تھا، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج وہ کریم کلر کے سوٹ میں تھا۔ اس کی بہن جو انتہا کی خوبصورت تھی، وہ اس کے قریب بستر پر خاموش بیٹھی تھی۔ ماں باپ شاید اس وقت کہیں گئے ہوئے تھے، صرف یہ دونوں بہن بھائی گھر پر موجود تھے۔ آج شام کو ہی تو ان کی بارات تھی، اسی وجہ سے مجھے سارا کام ابھی مکمل کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے سجاوٹ کرنی شروع کی اور اس کام میں اویس نے میرا ہاتھ بٹایا۔ یوں سجاوٹ کرتے دیکھ کر
اویس کی خوبصورت بہن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ بولا، آپ کی وجہ سے میری بہن اتنی خوش ہوئی ہے، نہیں تو کئی ہفتوں سے اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے حالات دیکھے ہیں، ایسے حالات میں واقعی لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں۔ ان کو یہ خوشی میں دیکھ کر مجھے بھی دلی خوشی پہنچی۔ کسی کو خوش کر کے انسان کے واقعی اپنے دکھ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ آج یہ بات میں نے جانی تھی۔ میں نے جلدی سے یہ کام مکمل کیا اور کہا، میں گھر سے میٹھے چاولوں کا انتظام کر دوں گی۔ پھر اس نے مجھے وقت بتایا کہ رات کے 1 سے 2 بجے تک آپ بارات آ جائے گی، تب تک کھانے کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ تقریب بہت دیر سے ہونے والی تھی۔ خیر آپ فکر نہ کریں، سارا کام ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں اویس کو دیکھتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ وہ تھا بھی تو اتنا خوبصورت۔ خیر گھر آ کر میں نے میٹھے چاول بنائے، بہن بھائیوں کو اندر کمرے میں چھوڑا اور اویس کے گھر چلی آئی۔ یوں ہی اس کی بہن کی بارات آئی، میں نے پوری طرح سے سارا انتظام کر دیا تھا۔ بارات کو بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا گیا، مگر میں حیران تھی، بارات میں جتنے بھی باراتی شامل تھے سب نے کالے جوڑے پہن رکھے تھے اور سارے کے سارے لوگ انتہائی سنجیدہ تھے۔ میں نے نہ تو کسی کو مسکراتے دیکھا، نہ کسی کو بولتے سنا تھا۔ اویس کی بہن نے ایک بہت سادہ سا جوڑا پہنا تھا، اسے ہلکا سا میں نے تیار کر دیا۔ جو ہی سب کے آگے کھانا لگایا گیا، وہ لوگ تو میٹھے چاولوں پر جھپٹ پڑے، ایسے کھا رہے تھے جیسے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ میں حیرانگی سے اویس کو دیکھنے لگی اور وہ بیچارہ نہ جانے کیوں شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ سارے کے سارے چاول جو کہ اویس نے مجھے 10 لوگوں کے لیے کہا تھا، جبکہ میں نے 15 سے 20 لوگوں کے انتظام کے حساب سے چاول پکائے تھے۔ بارات میں صرف 8 لوگ آئے تھے اور وہ 8 لوگ 20 لوگوں کے چاول کھا گئے۔ مگر پھر مجھے اویس کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں میٹھے چاول بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ سب نے ہی چاول پیٹ بھر کر کھائے۔ حالانکہ آج تک میں تو یہی سوچتی تھی کہ میٹھا زیادہ کھایا نہیں جاتا، مگر ان لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ واقعی جو لوگ میٹھا کھاتے ہیں وہ بہت سارا کھا لیتے ہیں۔ شادی کا سارا وقت میں نے وہیں گزارا، سارے انتظام سنبھالے۔ جب رخصتی کا وقت ہوا تو بڑے عجیب طریقے سے اس لڑکی کی رخصتی ہوئی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا سارے کے سارے باراتی اچانک سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ صرف دلہا اور دلہن ہی وہاں تھے اور وہاں سے انہیں لے جانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تبھی ایک عجیب ہوائی گاڑی وہاں آئی جس میں دلہا دلہن دونوں سوار ہوئے اور چلے گئے۔ میں حیران و پریشان تھی اور اویس سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ میں تمہیں اس کے بارے میں کل بتاؤں گا، صبح ہو گئی ہے۔ جب میں گھر آئی تو دن چڑھ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے ساتھ والی آنٹی سے اویس کی بہن کی شادی کا ذکر کیا تو آنٹی حیران ہوئی اور کہنے لگی، وہ لوگ تو صرف 2 دن یہاں رہے تھے، اس کے بعد تو یہ گھر بند ہے۔ میں تو مسلسل 2 ہفتے سے دیکھ رہی ہوں یہ گھر بند پڑا ہے، اور تم کہتی ہو تم نے وہاں شادی کے سارے انتظام سنبھالے تھے۔ عجیب لڑکی ہو فہیمہ، کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، آنٹی میری بات کا یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ آنٹی ایسا کیوں کہیں گی، جبکہ میں نے خود سارا انتظام کیا تھا، میرے سامنے ان کی شادی ہوئی تھی۔ پھر آنٹی کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ لوگ تو کب کے وہاں سے جا چکے ہیں۔ اسی شام دونوں چھوٹے بہن بھائی پڑھائی میں مشغول تھے، میں چھت پر آ گئی۔ مجھے بڑا خوف آ رہا تھا کہ کہیں آنٹی کی بات حقیقت تو نہیں۔ چھت پر گئی، اویس بھی چھت پر پہلے سے موجود تھا، وہ اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آیا اور بولا، فہیمہ تمہارا بہت شکریہ، تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں جانتا ہوں تم دکھی ہو، تمہارے حالات اچھے نہیں، مگر ایسے حالات کے باوجود تم نے میری مدد کی، تم واقعی نیک اور اچھی لڑکی ہو۔ میں نے حیرانگی سے اس کی شکل دیکھی کہ اسے میرے حالات کے بارے میں کیسے پتہ چلا، حالانکہ اس سے تو میں نے اپنے گھریلو حالات کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ پھر ہر روز میں اور اویس چھت پر ملتے۔ ہمارے پڑوس والی آنٹی کام کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی، وہ کافی دن سے ہمارے گھر نہیں آ رہی تھی۔ اویس کی اور میری دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ اس دن کے بعد مجھے ہر روز ایک نہ ایک آرڈر اویس لازمی لا کر دیتا، میں اس کے ساتھ جاتی اور کام کرتی، مجھے اچھا خاصا معاوضہ ملنے لگا تھا۔ اویس نے اپنے سارے پیسے بھی چکا دیے تھے، حالات تو بہتر ہونے لگے تھے، مگر مجھے اب اپنے ابا کا پتہ کرنا تھا۔ ایک دن اویس نے اظہار محبت کیا اور کہا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اب پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتی ہو۔
مگر نہ جانے کیوں کب اور کس لمحے میں تمہیں چاہنے لگا، مجھے تم سے محبت ہو گئی فہیمہ، میں جان نہیں پایا۔ اسی دن اویس نے بتایا کہ یہ بہت جلد یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مجھ پر غم طاری ہو گیا، حالانکہ میں نے اسے اس کی چاہت کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر سب سے پہلے اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ پیار محبت کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کی پیار کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مایوس ہو گیا، وہ بڑا پریشان تھا۔ اس دن اویس لوگوں نے وہ گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ میں چھت پر ٹہل رہی تھی کہ وہ مجھے ملنے آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ جب میں نے گھر کے دروازے پر دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا، شاید وہ لوگ جا چکے تھے۔ مگر وہ کہاں گیا؟ اس نے کچھ نہ بتایا۔ مجھے لگا میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے، حالانکہ محبت تو میں بھی اس سے کرتی تھی، مگر میں نے صرف اسے نہیں خود کو بھی سزا دے دی تھی۔ جس دن سے وہ گیا مجھے کوئی آرڈر نہ ملا، حالات پھر سے بگڑنے لگے تھے۔ پھر ایک دن میں کام کے سلسلے میں ہی باہر نکلی تھی، جب میری ملاقات سڑک پر اویس سے ہو گئی۔ میں اسے دیکھتے ہی نظر چرا کر آگے بڑھنے لگی، تب اس نے پیچھے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کب تک اس محبت سے پیچھا چھڑواؤ گی؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں، تو پھر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہاری ساری مجبوریاں سمجھتا ہوں، تم ایک بار ہاں کر کے تو دیکھو، دیکھنا سب بہتر ہو جائے گا۔ تب میں نے کہا، سب کیسے بہتر ہو جائے گا؟ مجھے ڈر لگتا ہے دنیا والوں سے۔ وہ بولا، اس دنیا کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے نا، دوسری دنیا کے لوگوں سے تو نہیں، تو پھر مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں حیران ہو کر بولی، کیسی بات کر رہے ہو؟ تم بھی تو اسی دنیا کے ہو۔ وہ بولا، نہیں، میں اس دنیا کا نہیں۔ دیکھنا چاہتی ہو میں کس دنیا کا ہوں فہیمہ؟ یوں ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، جیسے مجھے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ میں اس کے قدموں سے قدم ملاتی ہوئی چلی جا رہی تھی، وہ کہاں لیے جا رہا تھا یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گئی کہ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی گھر میں اکیلے ہیں۔ میں جو کام کی تلاش میں نکلی تھی اگر اویس کے ساتھ بغیر کچھ سوچے سمجھے جا رہی تھی، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں بے بس ہو گئی۔ تب وہ مجھے لے کر ایک عجیب سی جگہ پہنچا، جہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑی نما ٹیلے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان سے گزارتا ہوا مجھے لے کر جا رہا تھا۔ اس کے آگے ایک ندی آئی جس کا پانی انتہائی نیلا، صاف، شفاف تھا۔ وہ بولا، یہ تمہاری دنیا نہیں، یہ دوسری دنیا ہے، غور سے دیکھو۔ تمہیں اپنی دنیا کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے نا، تو میں تمہیں دوسری دنیا میں لے آیا ہوں۔ یہاں کے لوگ انسانی دنیا سے مختلف ہیں، اچھے کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں اور برے کے ساتھ ہمیشہ برا۔ تم اچھی ہو نا فہیمہ، تو تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ تب وہ مجھے ندی پار کرواتا ہوا آگے کی طرف لے گیا۔ آگے جا کر باہر سے نظر آنے والا کھنڈر نما گھر تھا۔ وہ مجھے گھر کی ایک طرف بنے نیچے تہہ خانے پر جانے والی سیڑھیوں میں لیے جا رہا تھا، اور ان سیڑھیوں پر پیر رکھتے ہی میرا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ میں بول بھی نہیں پا رہی تھی، میرے منہ میں الفاظ اٹک چکے تھے۔ پھر ہم ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں بے شمار لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہاں وہ سب لوگ موجود تھے جو میں نے اس کی بہن کی بارات میں بھی دیکھے تھے۔ وہاں اس کا باپ انتہائی جوان دکھ رہا تھا، وہ لاٹھی والا بزرگ تو وہ تھا ہی نہیں، ماں بھی کافی کم عمر نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اویس بولا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ دراصل ہم لوگ جنات ہیں۔ کافی دیر پہلے ہمارے یہاں کوہکاف میں، جہاں ہماری سلطنت تھی، ہم لوگ راج کیا کرتے تھے۔ ہم تمام جنات ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر یہاں ایک ظالم شریر جن نے آ کر قبضہ جما لیا اور ہمارے پورے قبیلے کو کوہکاف سے نکال دیا۔ انہی دنوں میری بہن کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ ہم جا کر انسانی دنیا میں آباد ہو گئے۔ ہم لوگوں کو تمہارے ساتھ والا مکان جو بہت سالوں سے بے آباد پڑا تھا وہی نظر آیا، اور ہم لوگوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ باقی جنات نے بھی ایسے ہی خالی مکان دیکھے، مگر پھر میں اپنی بہن کی شادی اسی تاریخ کو کروانا چاہتا تھا جس تاریخ کو ہونا طے پائی تھی۔ بے شک ہم انسانی دنیا میں بے وقت سے ہیں، ہمارے پاس ایک بھی پیسہ نہ تھا، مگر اس وقت تم نے ہماری مدد کی، اسی وجہ سے ہم تمام جنات مل کر تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتی ہو، تم نے جتنی بھی شادیوں کے ایونٹس اب تک بھگتائے ہیں وہ تمام جنات کے تھے، ان میں سے ایک بھی انسانوں کا نہیں تھا۔ میں جہاں تمہیں لے کر جاتا تھا وہاں جنات ہی ہوتے تھے، تمہیں لگتا تھا وہ انسان ہیں، اسی لیے تمہیں اچھا خاصا معاوضہ ملتا، مگر تمہاری رحم دلی سب کو بڑی پسند آئی۔ اب ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، بے شک تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو وہ تمہاری مرضی ہے، میں تم سے محبت کرتا رہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ تب اس کے باپ نے، جو کہ سردار تھا،
اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہاری وجہ سے ہی آج ہم لوگ باعزت زندگی اپنے قبیلے میں گزار رہے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کی شادی کروانے میں تمہارا ہاتھ تھا، تمہاری وجہ سے اس کی شادی اس تاریخ کو ہوئی، اگر اسی تاریخ کو شادی نہ ہوتی تو یہ ہمارے قبیلے میں منحوس مانا جاتا ہے۔ اب ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے، تمہارا باپ باعزت طریقے سے رہا ہو جائے گا۔ پھر اویس مجھے لے کر میرے گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میرے بابا جان دروازے پر کھڑے تھے۔ میں ان کے گلے لگ کے خوب روئی اور پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا نے کہا، تیرا باپ بے قصور تھا نا بیٹی، دیکھو عدالت نے باعزت طریقے سے بری کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے لاکھ کوششیں کی تھی کہ مجھے رسوا کر سکیں، میرے بچے کو دربدر کا بھکاری بنا دیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں جانتی تھی یہ سب اویس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اویس نے ہی کچھ کیا ہوگا اور اس کے جنات قبیلے نے، جس کی وجہ سے تمام ثبوت میرے بابا کے حق میں تھے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اب ہم لوگوں نے اپنا اسی شہر میں گھر خریدا، کیونکہ اب بابا واپس اس شہر میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کی نوکری بحال ہو گئی، انہوں نے اپنا تبادلہ اسی شہر میں کروا لیا۔ میں ابھی بھی ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی ہوں اور اپنا چھوٹا سا دفتر بھی کھول لیا ہے، جہاں کچھ لوگ میری ٹیم کے طور پر میرے نیچے کام کرتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد ایک دن اویس سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے کافی پریشان نظر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے بہت سمجھایا، میں آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر والدین کا کہنا ہے۔ بے شک فہیمہ اچھی تھی، مگر جنات میں انسان سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، اور اگر تم اس لڑکی سے شادی کرو گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تو کیا تم اس کی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی بالکل، میں تو یہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اس جنزادی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یاد رکھنا فہیمہ، میں ہمیشہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا رہوں گا جتنی پہلے دن سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں بہت چاہتی ہوں، تمہاری محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، صرف میرا ایک کام کر دو، کبھی کبھار آ کر مجھ سے مل لیا کرنا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اس کے لیے تو مجھے اپنی بیوی سے اجازت لینی ہوگی، مگر امید ہے کہ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتی ہے میں صرف اسی کا ہوں۔ بے شک محبت آدم زادی سے کرتا ہوں، مگر میری قسمت میں وہی لکھی جا چکی ہے۔ اب جب بھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے، اویس کا چہرہ مجھے چاند میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ مجھ سے ویسے تو کوئی بات نہیں کرتا، مگر میں اسے دور سے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ اب میرے بابا بھی کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دوں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ فی الحال میں ہر مہینے چاند کی 14ویں رات کا انتظار کرتی ہوں، تاکہ اویس کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔